سنیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور زندہ دلی کا ثبوت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جلد سیٹ کر لیں اور بیٹھ جائیں، سامعین کو پریشانی ہو رہی ہے۔ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ معزز علماء کرام، بالخصوص جامعہ اسلامیہ تتواری کے صدر باوقار جناب مولانا شفیق عالم ندوی صاحب، جو اس جلسے کی دوسری نشست کے صدر ہیں، اور شیرشاوادی سماج کے ہر دل عزیز خطیب جناب مولانا توحید عالم سلفی صاحب، اور اس جلسے کے ناظم محترم جناب مولانا اعجاز احمد قاسمی صاحب، مدرسہ توحید و سنت کے تمام ذمہ داران، اساتذہ، طلباء اور میرے سامنے تشریف فرما میرے دینی و ملی بھائیوں، چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ نے نور عالم نام کے ایک طالب علم سے مدرسے کی شان میں ایک اچھی نظم سنی، اور دوستو، مدرسہ ہماری شان ہے، پہچان ہے، جان ہے، اور ہمارے سماج کی اڑان ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پورے سیمانچل کے لوگ مدرسہ اصلاحیہ سیماپور کو مرکز مان کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور یہاں سے اصلاحی علماء ملک کے کونے کونے میں وہ لوگ پہنچے۔ انہوں نے تعلیم کو بلند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ہمارے سماج کے اندر اصلاحی علماء کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور اصلاحی علماء کو تیار کرنے والے بڑے بڑے اساتذہ، مولانا علی اصغر قاسمی رحمہ اللہ، مولانا ابو بکر ہارونی، مولانا مسلم الدین سلفی، مولانا شمس الدین سلفی، اور مولانا محی الدین فیضی، اس طرح کے مختلف علماء کرام یہاں موجود تھے۔ مولانا عین الحق صاحب قاسمی، یہ سارے لوگوں نے جو بیڑا اٹھایا تھا اور جو اس سماج کو تعلیم دینے کا کام کیا تھا، اور اس مدرسے سے جو نامور علماء پیدا ہوئے، ابھی 1 سال قبل جناب عبدالشکور سلفی صاحب سابق MLA دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ بھی اسی مدرسہ کے پروڈکٹ تھے۔ جناب مولانا منصور عالم سلفی صاحب سابق وزیر حکومت بہار، وہ بھی اس مدرسے کے پروڈکٹ، اصلاحیہ سیماپور کے، پھر احمدیہ سلفیہ دربھنگا کے۔ اگر آپ کسی ناحیے سے گفتگو کریں کہ اس وقت ملکی سطح پر اگر کسی نیتا کا نام لیا جاتا ہے کانگریس میں، تو وہ توقیر عالم سلفی، وہ بھی مدرسے کے پروڈکٹ ہیں، جامعہ سلفیہ بنارس کے۔ مدرسے واقعی ہمارے لیے بہت بڑا قلعہ ہے دوستو، اور یہ قلعہ ہونے کی حیثیت سے دین کی تعلیم وہاں ہوتی ہے، اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی سربلندی عطا کرتا ہے، انہیں اعزاز بخشتا ہے۔ آج جس خطیب کے انتظار میں آپ لوگ بہت دنوں سے پریشان تھے،
کہ وہ آئیں اور ان کو سنیں. لگاتار 22-25 سال سے ہندوستان کے اہل حدیث کے دلوں پر راج کرنے والے جناب مولانا جرجس سراجی اٹاوی چترویدی، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی یوپی، وہ بھی کسی مدرسہ کے پروڈکٹ بھی ہیں، اور آپ لوگ ان کو سننے کے لیے پریشان ہیں. آپ نے سنا ہوگا امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد جو اس ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھے، وہ بھی مدرسہ کے پروڈکٹ تھے. نام کتنے گنائے ہیں؟ مولانا مظہر الحق، جن کے نام پر پٹنہ میں مولانا مظہر الحق یونیورسٹی قائم ہے، وہ مجاہد آزادی تھے اور وہ بھی مدرسہ کے پروڈکٹ تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو تعلیم کی اہمیت کو سمجھیے، اور یہ مدرسہ توحید و سنت جو صرف چند سالوں میں اس مدرسے کے قائم ہوئے گزرے چند سال، لیکن ایک کھیپ 10 بچوں کی پگڑی باندھی گئی ہے اور آج پھر پگڑی باندھی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مدرسے میں جس کو لائن پار بریٹا کہا جاتا ہے، ہم لوگ لائن پار ہوئے نہیں ہیں، اسی پار ہیں. تو اس مدرسے کی خدمات جو لوگ انجام دے رہے ہیں، جو لوگ اس مدرسے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو یہاں کے اساتذہ ہیں، کمیٹی کے ایک ممبر ہیں، یہ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے کم مدت میں حفظ کرا کے جن بچوں کے سر پہ آج دستار باندھے جا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آپ کے بھی درجات بلند ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ بھی ایماندار ہیں ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا ہے. ایمان والوں کا درجہ اللہ بلند کرتا ہے، لیکن خصوصی طور پر والذین اوتوا العلم درجات، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے خاص بلند درجات ہیں. انشاءاللہ یہ حافظ قرآن جب یہ قرآن پڑھ کر، قرآن حفظ کر کے سینوں میں بسا کر اس پر عمل کرتے ہوئے یہ دنیا سے رخصت ہوں، برائے مہربانی دال کے اندر موٹر سائیکل نہ لگا. آخرت میں ان سے اللہ تبارک و تعالی کہے گا اقرأ وارتقِ فإن منزلك آخر ما تقرأ، تاکہ تم پڑھتے جاؤ اور بلندیاں چڑھتے جاؤ. تمہاری آخری منزل وہی ہے جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی. سبحان اللہ. لہذا میرے محترم دوستو، میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے، وقت بہت مختصر ہے اور مختصر وقت میں دستار بندی بھی کرنی ہے، دوسرے علماء کو بھی سننا ہے. میں ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنا کتنا اہم ہے. دوستو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ترمذی شریف میں، ابو داؤد میں، نسائی میں موجود ہے، اور وہ صحیح حدیث ہے. وہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، بڑی طویل حدیث ہے کہ اس میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو، جو شخص مرتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے. جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں رکھے جانے کے بعد وہ 2 فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر. دونوں فرشتے اس کو اٹھا کر بیٹھا دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. اس سے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک وماذا تعرف عن الرجل الذي بعث فيكم. صرف 3 سوال آپ سے، 3 سوال ہوتا ہے، ہر انسان سے 3 سوال ہوتا ہے، چاہے وہ جلا دیا جائے، چاہے وہ مٹی میں دفن کیا جائے، یا جس طرح سے ہر انسان سے 3 سوال ہوتا ہے. اور 3 سوال: تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا، یعنی تمہارا رسول کو. یہ 3 سوال ہوتے ہیں. اگر صحیح جواب دے دیا، ایک مومن بندہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس سے 4تھا سوال ہوتا ہے دوستو، اور وہ 4تھا سوال کا جواب سنیے اور آپ اپنا سر دھنیے. یہ رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ گزرا ہے. آپ قرآن والے لوگ ہیں. آپ قرآن کتنا پڑھتے ہیں، آپ قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں، آپ قرآن کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، قرآنی تعلیمات کو کتنا فروغ دیتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت سارے آدمی ایسے بھی ہیں
ہمارے سماج میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دینی تعلیم کیا چیز ہے بھئی؟ 4-5 وقت کی جو نمازیں ہیں 4-5 سورتیں یاد کر لو، دینی تعلیم ختم۔ نعوذ باللہ، اس طرح کے لوگ آپ کے سماج کے اندر موجود ہیں جو اپنے آپ کو بدھی جی بھی بولتے ہیں، اپنے آپ کو نیتا بولتے ہیں، اور ایسے لوگ اس طرح کا بیان دیتے ہیں۔ سوچئے کہ وہ کس قدر قرآنی تعلیمات سے دور ہے، دینی تعلیمات سے اپنے آپ کو الگ کر رکھا ہے۔ کیا اسلام 3-4-5 سورتوں کا نام ہے؟ نہیں دوستو، 30 پارہ قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث صحیحہ کا نام، جو اس مدرسے کا نام رکھا گیا مدرسہ توحید و سنت۔ یہی تو مفہوم ہے، یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو سوال ہوگا، چوتھا سوال، اگر آپ نے صحیح جواب دے لیا، بندہ مومن صحیح جواب دیتا ہے، تو چوتھا سوال اس سے ہوتا ہے کیف عرفت ذلک؟ تم سوال کا جواب، تینوں سوال کا جواب اچھی طرح سے کیسے دے لگے، کیسے دے دیے؟ چوتھا سوال کا جواب سنیے، کیا وہ آدمی جواب دے گا قرأت کتاب اللہ ثم صدقتہ، میں نے قرآن پڑھا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے، اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پر اس سے سمجھ میں آتا ہے قرآن پڑھنے والے کے لیے قبر کا جواب، سوال کا جواب بڑا آسان ہو جائے گا۔ دوستو، آپ اپنے دامن میں جھانکیے، کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ شاید 5% سے زیادہ شیرشاہ آبادی سماج کا آدمی قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ لہذا دوستو، قرآن پڑھنے کی دعوت اس اسٹیج سے بریٹا کے لوگ آپ کو دے رہے ہیں۔ دوستو، یہاں کے علماء کرام آپ کو قرآن پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم لوگ چیخ کر بول رہے ہیں آپ کو کہ آپ کی عمر زیادہ ہوئی نہیں ہے۔ دوستو، بہت سارے آدمی جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، آج قرآن پڑھنا سیکھیے، قرآن کے قریب آئیے۔ قرآن پڑھنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے قرآن پڑھنا، قرآن سننا بہت آسان ہو گیا ہے۔ لہٰذا قرآنی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور تمام لوگوں کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو ہر مصیبت سے بچائے، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور سوال، معتبر علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ایک اور چھوٹی سی بات بول کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ایک عجیب، یہ شیرشاہ آبادی سماج ہر چکنی چیز کو، ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھنے لگتا ہے، اور جو بھی سامنے آ جائے بس اس کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی ایک چلن چلا ہوا ہے کہ مقررین تو کوئی بھی آئے بھائی سنیں ان کو، لیکن مقرر خاتون بھی جلسے میں آئے اور مردوں کو خطاب کرے۔ تاریخ اسلام میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ امہات المومنین پڑھاتی تھی صحابہ کرام کو، امہات المومنین ماں کا درجہ تھا، حضرت عائشہ کا، حضرت خدیجہ کا، حضرت فاطمہ، حضرت حفصہ کا، حضرت ام سلمہ کا، ان کا درجہ ماں کا درجہ تھا۔ گویا پوری امت کی مائیں، اور ان ماؤں سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو ماں کے سلسلے میں کوئی غلط بھاونا نہیں لے سکتا۔ اور اس کو دیکھ کر کچھ لوگ یوں ہی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ امہات المومنین تو پڑھاتی تھیں، فتوے دیتی تھیں، تو کیا آج کی عورتیں جلسوں میں جا کر خطاب نہیں کر سکتی؟ غلط بات ہے۔ شریعت کو توڑ موڑ کر پیش نہ کیا جائے۔ ابھی گیدڑماری چوک میں 10 تاریخ کو ایک جلسہ ہونا ہے تعمیر مسجد کے لیے۔ آپ شراب کے ذریعے سے آپ کی بیماری کا علاج کریں گے؟ شراب کے ذریعے سے آپ کی بیماری کا علاج کریں گے؟ جائز نہیں ہے دوستو۔ نہ حرام کاری کر کے آپ حلال کام ایجاد کریں گے، اب مسجد کی تعمیر کریں گے یہ حرام کاری کر کے۔ بچائیے سماج کو، روکیے۔ کوئی آمینہ بیگم کو کہاں سے کسی جگہ سے اٹھا کر یہ لوگ لا رہے ہیں رنگ تماشا کرنے کے لیے۔ کل کے دن جس طرح سے مہتاب کی محفل اور اس کی اور اس کی محفل، گانے کی محفل سجائی جاتی تھی اور ان لڑکیوں کے پیچھے یہ شیرشاہ آبادی سماج مرتے تھے، لیکن آج کیا
ایسی عورتوں کے پیچھے لوگ دوڑ کر جائیں گے اور اس کو سنیں گے؟ آپ کی غیرت، آپ کی دینی غیرت تو کیا ہو گیا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ جو اس طرح سے کر رہے ہیں؟ ایسے پروگرام کا بائیکاٹ کیجئے آپ لوگ، اور لوگوں کو سمجھائیے کہ عورتوں کو جلسے میں لا کر اس طرح سے تقریر کروانا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند